حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے گناہ تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے، ایسا صاف ہوتا ہے کہ آج ہی گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ثنا کی باری۔ پھر جب وہ کہتا ہے سبحانک اللہم، یعنی ثنا پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں، اس کے جسم کے ہر بال کے عوض ایک ایک سال کی عبادت کے ثواب لکھنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ یہ ایک نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ سبحانک اللہم ثنا پڑھتا ہے، ثنا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اور اس کے جسم کے ہر بال کے عوض ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس کے درجات اس کی جو ہے قبر کو فراغ یعنی کشادہ کر دیا، کشادہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتے ہیں مرنے کے بعد ان کو انعام یہ ملے گا کہ ان کی قبر جو ہوگی کشادہ ہوگی، تا حد نظر، جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک کی ملکیت ان کے نام کی ہوگی، جو انسان نماز پڑھتا ہے۔ اب ثنا کی بات آ گئی ہے تو یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ سن لیجئے۔ ثنا اس جگہ پڑھا جاتا ہے جہاں پر آگے آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، ادھر نماز شروع ہو چکی ہے، آپ کے امام سورہ فاتحہ پر ہے یا اور کوئی صورت میں ہے اور قرأت ہو رہی ہے، اس کی آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے، ایسے عالم میں آپ آ کر کے نیت کیے پیچھے اس امام کی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیے، تو اب شریعت کہتی ہے، مسئلہ کہتا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ کس وقت؟ جب آپ امام کو اس حالت میں پائے کہ وہ قرأت کر رہے ہیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو ایسے عالم میں آپ کو قرأت یہ ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یا آپ اس حال میں آئے کہ نماز شروع ہو رہی ہے، نماز شروع ہو رہی ہے، شروع سے ہم نماز میں شرکت فرمایا ہے جماعت کے ساتھ، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی کہا، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ دیے۔ اب جو آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد آپ پر دوسرا لاگو ہوتا ہے کہ آپ ثنا پڑھیے، تو اب تو یہاں جماعت میں جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا آپ نے جماعت میں شامل ہو گئے، اب آپ کو ثنا کہاں تک پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے ہی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ دیے کہ پیچھے اس امام کے جماعت میں شریک ہو گئے، پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، جس نماز کی آپ نیت کیے ہیں، اگر پہلی رکعت میں ہے یا تیسری دوسری کسی بھی رکعت میں ہے تو امام کے پیچھے آپ کو ثنا کہاں سے کہاں تک پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ امام کے پیچھے اگر نیت کر لیے جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ کو ثنا میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے،
بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ اسی وقت آپ کے لیے جائز ہوگا جب آپ آگے بڑھ کر کے قرآن خود پڑھیں گے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو، تب آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ وہاں پر اعوذ باللہ بھی پڑھیے، بسم اللہ بھی پڑھیے۔ اور جب تک آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تو سورہ فاتحہ نہ تو اور کوئی سورت، چپ چاپ کھڑے رہنا آپ پر واجب ہے، پڑھ دیجئے گا نماز ختم ہو جائے گی آپ کی۔ اس لیے اب چپ چاپ مار کے جب رہنا ہے، کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ ثنا صرف اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب مثال ایک اور سمجھیے کہ آپ تیسری رکعت میں یا دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے آپ کی، امام کے پیچھے نیت کیے ہیں، امام 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، تب آپ شامل ہوئے۔ اب شامل ہوئے تو امام قرات کر رہے ہیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ثنا پڑھیں گے، لیکن ثنا کہاں تک پڑھیں گے؟ آخر تک۔ اعوذ باللہ بسم اللہ وہاں بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو، وہاں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اب جب امام سلام پھیر دیں گے، نماز سے فراغت حاصل کر لیں گے، تو آپ کو تو چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنی ہے، تو ایسے عالم میں آپ اٹھ کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جہاں آپ کو قرآن پاک یا کوئی اور سورت پڑھنے کی اجازت مل رہی ہے نماز کے اندر، وہاں آپ یہ ثنا میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام قرات کر رہے ہیں، آپ پیچھے سے آئے، اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گئے اور قرات کی آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے، تو آپ کو وہاں کوئی ثنا کی کوئی لفظ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چپ چاپ کھڑے رہیے۔ اور اگر قرات میں ہے، آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، تو آپ دھیرے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہیں تک جہاں تک ثنا ولا الہ غیر تک، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ثنا میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا امام کے پیچھے جائز نہیں ہے، ایسے ہی قرات میں اگر امام ہو تو مقتدیوں کے لیے ثنا میں ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلہ کو غور سے سنیے، اکثر لوگ اس غلطی کو کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں 1 رکعت کے بعد 2 رکعت کے بعد پورا کا پورا ثنا پڑھ ڈالتے ہیں۔ نہیں، جو چیز نہیں جانتے ہیں نماز کے بارے میں اس کو تحقیق کیجئے، جانا کیجئے، اکیلے میں کہیں بھی بھیڑ میں ہو اس کو سمجھا کیجئے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہتا ہے سبحانک اللہم نمازی، یعنی ثنا پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کے جسم میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں لکھو۔ اب ثنا کے بعد کیا آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر جب بندہ نماز کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس کو وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان جاکنی کے وقت، یعنی موت کے وقت موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ جاکنی کے وقت یعنی مرتے دم موت کے وقت اس پر جو سختی ہوتی ہے وہ سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، بآسانی سے ان کے روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نمازی نماز کے حالت میں ثنا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرماتا ہے، فری میں۔ وہاں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ نیکیاں فری میں مل رہی ہے۔ 4000 نیکی اس کے نام اعمال میں درج فرماتا ہے، اور 4000 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور 4000 درجات اس کے نام اعمال میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بندے کا درجہ جو ہے 4000 بلند کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔
جب بندہ نماز کی حالت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا. اتنا ثواب اسے دیا جاتا ہے, اتنی نیکی اسے دیا جاتا ہے نماز کی حالت میں. جب بندہ نماز کی حالت میں الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوہ احد پہاڑ کے برابر اس نے اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا. اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا. ہم لوگ اگر ہم لوگ کچھ خیرات کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں تو اپنے اندر ایک محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کی خیرات. آپ کی نیت کیا ہے, کس انداز سے آپ یہ ادا کر رہے ہیں, آپ کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی سند نہیں ہے, لیکن یہاں پر سند موجود ہے نماز کی حالت میں. اگر نماز قبول ہو رہی ہے تو آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا جس کا کہ کوہ احد پہاڑ کے برابر سونا آپ نے خیرات کیا. اس کے برابر آپ کے نام اعمال میں ثواب اور نیکی لکھی جائے گی. اس کے بعد کیا آتا ہے, رکوع کا مقام. جب بندہ رکوع کرتا ہے تو گویا کہ اس نے احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرتا ہے. یہاں پر بات آگے پیچھے ہو گئی, میں اس کو صاف کر رہا ہوں. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ میں جو ہے ثواب حج کا یا عمرہ کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. یعنی وہ عمرہ کیا یا حج کیا اس کے بدلے میں ثواب ملتا ہے. اور رکوع میں جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. میں پہلے بتا دیا تھا اس لیے ابھی بتا دیا. اب اس کے بعد آتا ہے کہ رکوع میں جانے کے بعد بندہ نماز کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ بندہ جب رکوع میں پہنچ کر کے سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو گویا کہ اس نے اس مقدس کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر نازل فرمایا, یعنی بندہ جب رکوع میں پہنچ کر کے سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اس بندے نے گویا کہ آسمانی ہر وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا اس کو پڑھ لیا. وہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے. اب بندہ پھر کیا کرتا ہے, رکوع سے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت وہ کیا کہتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت اس پر عطا فرماتا ہے. جب بندہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے. اور نماز کے حالت میں ایک مسئلہ اب یہاں پر اور آیا کہ جب آپ رکوع کریں تو رکوع میں بالکل پیٹھ سیدھے رکھیں تاکہ آپ کے پیٹھ پر اگر کوئی ایک بالٹی پانی بھر کے رکھ دے تو پانی کدھروں چھلک کے گرے نہ, برابر رہے. اس انداز میں آپ رکوع کیجئے. اور جب سر اٹھائیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں, اس کے بعد سجدے میں جائیں. سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے. تو جب بندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت اس پر عطا فرماتا ہے. اب باری آتی ہے سجدے کی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ قرآن کی سورت کے برابر ہر حروف کے بدلے میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ سب آپ کو فری میں مل رہا ہے. کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع کرنا ہی ہے, سجدہ کرنا ہی ہے. تو کرنے کی فضیلت آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن جب رکوع میں سجدے میں پہنچتا ہے تو گویا کہ قرآن پاک کی ایک سورت میں جتنے حروف ہیں ہر حروف کے بدلے میں اس نے ایک ایک غلام کو آزاد کیا. اس کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. اب سجدے میں جا کے بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ.
سبحان ربی الاعلیٰ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں درج فرماتا ہے، جتنی نیکیاں یعنی اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ جس قدر انسان، جن اور شیاطین کے مقدار ہے اس کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی روئے زمین پر جتنے انسان آئے چلے گئے، آنے والے ہیں، آئیں گے، ان کے تعداد کے برابر، اور جتنے جنات ہیں ان کے تعداد کے برابر، اور جتنے شیاطین ہیں ان کی تعداد کے برابر، اس گنتی کے برابر، اس مقدار کے برابر اس کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بدلے میں ثواب اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے عطیات پڑھنے کی۔ جب بندے مومن نماز کی حالت میں عطیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور عطیات پڑھ کر کے وہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ غازیوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے، غازیوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سلام پھیرنے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بندہ سلام پھیرتا ہے، نماز سے فراغت حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب وہ بندے مومن، وہ نمازی جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں بلا روک ٹوک داخل ہو جائے۔ یہ مقام ایک نمازی کا ہے، یہ نمازی کا ایک یہ مقام ہے کہ جیسے ہی وہ فراغت حاصل کرتا ہے، نماز سے سلام پھیر لیتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہ نمازی بغیر روک ٹوک کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ضرورت ہے سچے دل سے نماز پڑھنے کی، اپنے جبین اقدس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کی، اپنے رب کو منانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد تو اپنے ساتھ وہ سارے گناہ لاد کر کے لاتا ہے مسجد میں۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچتا ہے تو اپنے ساتھ میں سارے گناہوں کو لاد کر کے لاتا ہے، اور جب یہی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گناہ اس کے پوٹلی باندھ کر کے اس کے سر پہ، اس کے کاندھے پہ رکھا جاتا ہے۔ اب جب یہ بندہ رکوع کے لیے جھکتا ہے، سجود میں پہنچتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ اب یہ گناہ سے پاک اور صاف ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم کرتے رہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے صحابی تو اپنے رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدہ کر، کیونکہ ہر ایک سجدہ تمہارے لیے ایک درجات کو بلند کرتا ہے۔ تمہارا ہر سجدہ جو خالص تم نے اللہ کے لیے کیا، ہر سجدہ تمہارے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے۔ تو سجدہ جو ہے انسان کے ایک ایک درجے کو بلند فرماتا ہے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگی، اس دن ایک گروہ پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے، پار نہیں کریں گے۔ وہ فرشتے پوچھیں گے، اے شخص کیوں نہیں جاتا ہے، پار کر۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں پل صراط پر پیر رکھے اور کٹ کر کے گر گئے تو جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہی خوف مجھے ستا رہی ہے کہ میں اس پر گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو یہ بتاؤ، جب تم دنیا میں رہتے تھے تو سمندر کو کس انداز سے پار کرتے تھے؟
وہ لوگ کہیں گے ہم کشتی بنا کر کے کشتی پر سوار ہو کر کے سمندر کو پار کرتے تھے۔ اتنا سننا ہوگا کہ جبرائیل امین اس مسجد کو اس کے سامنے کشتی بنا کے لائے گا اور کہے گا کہ تو جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا اسی مسجد میں سوار ہو جا، یہی مسجد تمہیں بآسانی پل صراط پار کرا دے گی۔ سبحان اللہ۔ جو نمازی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کو پل صراط پر کشتی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس پر لوگ سوار ہوں گے اور پل صراط آسانی سے گزر جائیں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ ایک بال سے بھی زیادہ مہین اور باریک راستہ ہے اور یہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ 500 سال کا راستہ ہے اور نیچے ہے دوزخ جہنم اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے دنیا میں سب کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ اس پل کا حال کیا ہے؟ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ مہین ہے اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے اور نیچے ہے جہنم اور اس پل صراط میں جگہ جگہ کانٹے دار کہڑی ہے جو انسان کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسے عالم میں ہر انسان کو اس سے گزرنا ہوگا، ہر انسان کو اس پر چڑھنا ہوگا، اس پل کو پار کرنا ہوگا۔ جو پار کر جائے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو کٹ کے گر گیا نیچے دوزخ ہے، وہ دوزخ میں پہنچ گیا۔ اور نمازی مسجد میں سوار ہو کر کے بآسانی اس پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں نمازیوں کو یہ مقام اور موقع دیا ہے کہ اگر نمازی خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ سے محبت کر کے نماز پڑھتا ہے تو جس جگہ پہ جس مسجد پہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہی مسجد وہاں پہ لایا جائے گا اور اس کو کشتی بنایا جائے گا اور یہ نمازی اس پر سوار ہوں گے اور پل صراط آسانی سے پار کر جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ نماز پڑھا کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن آپ کو بھی اس پل صراط پہ سوار ہونا ہوگا، آپ کو بھی اس سے گزرنا ہوگا۔ اس کے دائیں بائیں جو ہے جگہ جگہ جو ہے کانٹے دار کہریاں لگی ہوئی ہے، اعمال گڑبڑ ہوگا، وہ کانٹے دار کہری پیر پکڑیں گے اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور اعمال درست ہوگا، بآسانی اس پل صراط کو پار کر جائیں گے۔